تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے۔ نمبر 3 کہ انسان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں وہ میری وجہ سے یا میرے دوستوں کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو اس لیے اس کی عام مثال ہے کہ جب بندے کو کہیں سے کچھ مال ملتا ہے کسی دکھ تکلیف کے بعد، تو وہ کہتا ہے جیا میرے تجربے کی بنا پہ میری مصیبت ٹلی، اور پہلے جو ہے وقتی طور پہ یہ دکھ تکلیف آ گئی، اب چونکہ میرا علم تھا، میرا تجربہ تھا، اس وجہ سے اب مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر کوتاہی ہے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے۔ اس لیے یہ چاروں چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے کہ کہیں ہم ناشکرے ہوں، گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھلا دیتے ہوں اور مصیبتوں کو یاد رکھتے ہوں۔ یہ عام بیماری پائی جاتی ہے کہ بے شمار نعمتیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، ایک آدھی جب آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ساری نعمتوں کا انکار بندہ کر دیتا ہے۔ اس کا اندازہ نقصان کا ذرا یوں سمجھیے، اگر ایک آدمی کی بیوی ہو، زندگی بھر جو ہے اس کے ناز و نخرے برداشت کرتا ہو، جب بھی کچھ مانگے وہ سب کچھ دیتا ہو، لیکن اگر مجبوری کی بنا پہ کوئی ایک موقع پر اس نے چیز مانگی وہ نہ دی، یا جو کچھ اس نے مانگا تھوڑا دیا، آگے وہ کہے میری تو زندگی ساری اس گھر میں تباہ ہو کے رہ گئی، میں نے تو زندگی بھر اس گھر میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، تو اس وقت اس شوہر اور خامند کو کتنا دل کے اندر غصہ آئے گا اور کتنی تکلیف ہوگی کہ زندگی بھر میں نے جو کچھ اس نے مانگا میں نے سب کچھ دیا، آج اگر تھوڑی سی چیز کم ہو گئی تو اس نے ساری میری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ اس طرح بندہ ذرا سوچے، اگر بندے کا کوئی ناشکرا بن جائے اور اس کا احسان نہ مانے ایک موقع پر، تو اس کو کتنا غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ایک آدھی نعمت کبھی چلی بھی جاتی ہے تو اسے باقی نعمتوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر مال فراوانی سے نہیں ملتا ہے، اتنا تو بندہ سوچے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ یہ جو نظر ہے، نظر، اس کی ویلیو، اس کی اہمیت ذرا تھوڑا سا سمجھیے۔ ایک شخص تھا پرانے زمانے کا، اس نے کیا کیا، 600 سال ایک پہاڑ کے اوپر رہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور وہیں پہ اللہ نے پانی کا انتظام کیا، وہیں پہ اس کے کھانے وانے کا انتظام کیا، نہ اس کو کہیں سے کمانے کی ضرورت ہوتی تھی، نہ کہیں سے جا کے اس کو لینا پڑتا تھا۔ وہ دن رات اللہ کی عبادت پہاڑ پہ رہ کے کرتا تھا، اور جب اس کو بھوک لگتی تھی پہاڑ سے نیچے اترتا، وہیں پہ اس کے کھانے بانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دیتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب وہ مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب اسے فرمائے گا کہ تم جنت چلے جاؤ، فرشتوں کو فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت، وہ کہے گا بس میری اتنی عزت افزائی، بس میں جنت میں چلا جاؤں، 600 سال جو میں نے عبادت کی ہے اس کی کوئی میری ویلیو، کوئی میری عزت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا فرشتوں لے جاؤ اسے دوزخ کی طرف جب لے جا رہے ہوں گے، راستے میں پیاس لگے گی تو کہے گا مجھے پانی دے دو، فرشتے کہیں گے یہاں پہ پانی مفت نہیں ملے گا۔ آدھی عبادت لگے گی، کہے گا لے لو مجھے پانی دے دو، وہ پانی مل جائے گا، پھر آگے چلے گا، پھر اس کو پیاس لگے گی، پھر کہے گا پانی، فرشتے کہیں گے اور عبادت لگے گی، وہ آدھی عبادت اور دے دے گا، یعنی 600 سالہ عبادت وہ فرشتے لے لیں گے۔ اب پھر تیسری مرتبہ کہے گا پانی، وہ کہیں گے اب دے تیرے پاس جو کچھ ہے، یہ تو 600 سالہ تیری عبادت صرف ان 2 مرتبہ تیری پیاس پر جو تو نے مانگا پانی دے دیا گیا، اب اس کے پاس تیرے پاس کچھ ہے نہیں، تو اب تجھے کس طرح پانی ملے؟ تو کہے گا مولا اپنی رحمت سے تو مجھے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو ذرا دیکھ تو صحیح، تو ابھی کہہ رہا تھا 600 سال میں نے عبادت کی، اس کا کوئی ذکر نہیں، اس کی وجہ سے میری یہاں پہ کوئی عزت افزائی نہیں کی گئی، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا کہ میں اتنی عبادت کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو دیکھ تو صحیح، وہ جو 600 سالہ عبادت تو نے پہاڑ کے اوپر رہ کے کی، وہاں پہ تجھے پانی کس نے مہیا کیا تھا؟ وہاں پہ میوے جات جو تو کھاتا تھا وہ کس نے تجھے وہاں پہ عطا کیے؟ اور اتنی سہولتیں تجھے وہاں پہ ملی، آخر وہ کس نے دی؟ کہے گا مولا تو نے دی۔ پھر تجھے دیکھ آنکھیں دی، آزاد دیے، اللہ فرمائے گا فرشتوں اب اس کی جو نظر ہے نا، نظر اس کو ایک پلڑے میں رکھو اور 600 سالہ عبادت ایک پلڑے میں رکھو۔ جب وہ عبادت 600 سالہ رکھی جائے گی ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں صرف آنکھ رکھی جائے گی، نظر رکھی جائے گی، تو وہ نظر والی جو نعمت ہے وہ 600 سالہ عبادت سے زیادہ وزنی ہو جائے گی۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میری ایک نعمت کا کمال ہے، باقی دیکھ تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے تھے، چلنے کے لیے پاؤں دیے تھے، سونگھنے کے لیے ناک دی تھی، اور کھانے کے لیے تجھے منہ دیا تھا، تو اس طرح باقی نعمتیں تو دیکھ تجھے کتنی نعمتوں سے ہم نے نوازا تھا، تجھے صرف ان 600 سالہ عبادت جو ہے وہ اس پہ گھمنڈ آ گیا کہ اتنا تو محنت کر کے آیا ہے۔ اس طرح کہے گا مولا بس تو اپنی رحمت سے مجھے جنت میں بھیج دے۔ تو ذرا غور تو فرمائیے، اگر مال نہیں دیا لیکن صبح شام کھانے کے لیے تو مل رہا ہے، کبھی اس رب نے بھوکا تو نہیں چھوڑا، کبھی پیاسا تو نہیں چھوڑا، کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں بھوک کی وجہ سے مر گیا ہے اور اسے کھانا نہیں ملا اس وجہ سے مر گیا ہے، تو ایسا تو کبھی نہیں۔ تو اس طرح اگر مال زیادہ نہیں ملا، تھوڑا بہت تو مل رہا ہے، اور اس طرح اگر ایک نعمت تجھے نہیں ملی، باقی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو تو دیکھنا۔ تو اس طرح ایک نعمت کے نہ ملنے پر تم نے ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیا۔ اس لیے اللہ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے جی، کہ وہ مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بندہ دوسروں کو جس طرح لاک ڈاؤن آج کل ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے بڑا مال دیا ہوا ہے، کچھ کے پاس نہیں ہے، کہتے ہیں ان کو تو اتنا مال مل گیا، ہم اتنا پیچھے کیوں؟ جی معاذ اللہ، اللہ کے حضور ہم گناہ گار تھے اتنے کہ ہمیں مال سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے ایسا تجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ تیرے اندر عیب ہے، اس کا نقصان تجھ کو ہی ہوگا۔ ہم بے نیاز ذات ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا،
اگر تو چمدویاں کرے گا، زبان پہ ناشکری کے الفاظ لے گا اور اس طرح ہمارے بارے میں گستاخیاں کرے گا، اس کا نقصان تجھ کو ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان جو ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ بلا شبہ وہ انسان اپنے اس عمل پر خود گواہ ہے۔ یہ جو ناشکری کرتا ہے، گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، خود کھاتا ہے، دوسروں کو نہیں کھلاتا ہے، نعمتوں کو بھلا دیتا ہے، وہ مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، فرمایا یہ سارے جو اس کے عمل ہیں ناشکری کے جی، تو ان پر وہ یہ خود گواہ ہے، یا اس کا مطلب ہے میں رب اس کی اس ناشکری پر گواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں سخت ہے، یعنی بخیل ہے، کنجوس ہے، اور اس طرح ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اب ہمیں غور کرنا چاہیے، کیا یہی عیب ہمارے اندر پہ جاتے ہیں؟ کیا گناہ ہم نہیں کرتے؟ نعمتوں کو بھلا کے مصیبتوں کو یاد نہیں رکھتے اور خود کھاتے ہیں، دوسروں کو نہیں کھلاتے؟ کیا ایسے عیب ہمارے اندر نہیں ہیں؟ ہم خود دیکھتے ہیں باقی ہمارے اندر ہیں۔ اسی طرح مال کی محبت جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، عبادت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ آج کل دیکھیں کتنے دکاندار نماز پڑھتے ہیں، یا کتنے تاجر لوگ جو ہے وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس طرح ذرا تاجروں کو، کاروباری لوگوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ مال کی محبت میں جی دکانوں پہ بیٹھے رہیں گے، چاہے گاہک کوئی بھی نہیں آئے گا پھر بھی بیٹھیں گے، یہ ہماری دکانداری خراب ہوتی ہے۔ اگر ہم اٹھ کے چلے گئے نماز پڑھنے، پیچھے گاہک آئے گا، وہ خالی دکان دیکھے گا اور اس طرح ہم نہیں بیٹھے ہوں گے تو دکانداری ہماری خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے، دکانداری چمکاتا ہے تو وہ ایک ذات ہے جو چمکاتی ہے، کون؟ ہمارا رب جی، اسی کے فضل سے یہ گاہک آتے ہیں، اسی کے فضل سے یہ کاروبار چمکتا ہے۔ وہ اگر نہیں چاہے گا تو تجھے کہاں سے یہ گاہک ملے گا اور کہاں سے تیرا یہ کاروبار چمکے گا؟ اسی نے وعدہ کیا ہے تجھے رزق دینے کا، بے شمار نعمتیں دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ اگر تو یہ سمجھ کر کہ جی میرا گاہک چلا جائے گا، میں اگر نماز پڑھنے گیا میری دکان خالی رہی تو اس طرح میرے کاروبار کے اندر جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ تیری نااہلی ہے، یہ تیری غلط سوچ ہے جی، یہ مال، یہ نعمتیں سب ہم دیتے ہیں، تو اگر دکان پہ نہیں بھی بیٹھا ہوگا تجھے نعمتیں ملیں گی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آج کل جی یا کچھ عرصہ پہلے یہ جو دکانیں مارکیٹیں بند کرا دی گئیں، ٹھیک ہے، تو گھر میں بیٹھے لوگ جو ہے وہ کاروبار کرتے رہے، فون کے ذریعے کوئی گاہک آیا، فون کیا جی ہمیں مال چاہیے، پھر جناب وہ فون کے ذریعے کوئی نوکر بھیج دیا، خود چلے گئے وہاں پہ چوری چھپی جو ہے وہ مال اٹھا کے دے دیا۔ تو آخر بندہ دیکھے تو صحیح، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ دنیاوی طور پہ تو مارکیٹیں بند کرا دی گئی، لیکن اللہ نے لوگوں کے ذہن میں ڈالا تم جو ہے فون کرو، تمہیں فون پر یہاں سے مال مل جایا کرے گا، اور اس طرح تمہاری روٹی پانی بھی چلے گا، ان کا بھی چلتا رہے گا جی۔ تو اس طرح اللہ کا اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان کہ بندہ جو ہے وہ مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے لیکن نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسا تیرے اندر انسان نہیں ہونا چاہیے، یہ تیرے اندر عیب ہے، تو ان عیبوں کو اپنے اندر سے نکال دے۔ لہٰذا ہمیں آج کے اس درس سے یہ سبق ملا کہ ہم نعمتوں کو یاد رکھا کریں، مصیبتوں کو بھلا دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی چیز کھا رہے ہوں تھوڑی بہت وہ کوشش کیا کریں ساتھ اور کو بھی ملائیں، کیونکہ ایک کا کھانا دو کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافی ہوتا ہے، تو اس لیے بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات سفر میں جاتے ہیں نا تو ایک آدمی بیچارہ سخی ہوتا ہے، جو چیز وہ
اپنے لیے لیتا ہے دوسروں کو بھی ساتھ کھلاتا ہے۔ ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چھپ کے اپنے لیے لے گا وہ خود کھا جائے گا، چاہے وہ ساتھی دیکھ بھی رہے ہوں تو اس کا جی نہیں چاہتا کہ دوسروں کو کھلائے، حالانکہ کھانے کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جی جناب وہ تم اپنے لیے لے آئے ہو تو کہ ہمیں بھی تو کھلاؤ، لیکن جب خود اپنے لیے لے گا تو دوسروں کو اس میں شامل نہیں کرے گا، تو یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ انسان گناہ گار ہے تو اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ کیا کیا گناہ ہر بندہ سمجھتا ہے، آج کل کوئی بے وقوف کوئی نہیں ہے اور کسی کو یہ پتہ نہ ہو کہ جی جناب یہ گناہ ہے یہ گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر ناشکری سے بچنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح مال اگر مل جائے تو اس کے اندر کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی دل کھول کے دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر نہیں دے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ دینے والے کو نقصان خود کو ہوگا۔ کیسے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح جب ہوتی ہے لوگ صبح کرتے ہیں، دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرنے والا، یہ کنجوسی بخیلی کرنے والا ہے، اس کا مال تباہ و برباد کرتا ہے۔ کہ ظاہر ہے جب اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، نہ شکرے ہوں گے، وہ فرشتہ جب بد دعا کرے گا وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ مال کمائیں گے بھی صحیح لیکن محنت بھی کریں گے، وہ اپنے کام کا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نہ شکری کی اللہ کی راہ میں نہیں دیا۔ تو اس لیے اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت ملے اس نعمت سے دوسروں کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو ضرور دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا ہمارے دین کو